فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر الکوثر جلد 4 کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی وساطت سے ہم اس ترجمے کو اور تفسیر کو پڑھنے کی ابتدا کرتے ہیں. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو اس پر ایمان لانے میں اور کوئی چیز مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے بس رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر ان پر نازل کرتے. تفسیر آیات. بے علم لوگوں کے لیے یہ بات قابل فہم نہیں رہی انسان اللہ کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے. خاص کر بت پرستوں کا تو عقیدہ ہی ان کا انکار نبوت پر مبنی ہے. ان کے خیال میں نبوت اور انسان دو متضاد چیزیں ہیں. وہ انسان کے مقام والا سے بے خبر ہیں. انہیں علم نہیں کہ اس کائنات میں انسان اشرف المخلوقات کے مقام اور معلم ملائکہ کی منزلت پر فائز ہے. جواب میں فرمایا زمین جس طرح انسان کے لیے نہایت سازگار جگہ ہے اسی طرح اگر فرشتے بھی یہاں اسی سازگاری اور اطمینان سے رہ رہے ہوتے تو ہم ان کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے. اب یہاں انسان نہایت سازگاری کے ساتھ رہ رہا ہے اس لیے ان انسانوں کے لیے انسان ہی رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں. کو میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں. اسی لیے ان انسانوں کے لیے انسانی رہنما اور مشعل راہ بن سکتے ہیں کیونکہ ہدایت کا تعلق قول و فعل دونوں سے ہے. ہادی اگر عمل میں شریک نہیں ہے تو تعلیم و تربیت کے اصولوں کی تطبیق اور سیرت و کردار کی مثال کون پیش کرے گا. چنانچہ اسی مطلب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ. اس کا حوالہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21 اور ترجمہ ہے بتحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. اہم نکات. ہدایت و راہبری کے لیے اللہ نے انسان کو منتخب کیا ہے. نمبر 2 زمینی ماحول انسان کی زندگی کے لیے سازگار اور اطمینان بخش ہے. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی اپنے بندوں کا حال یقیناً خوب جانتا ہے. تفسیر آیات. حجت پوری ہو گئی. دلیل و برہان میں کوئی کمی نہیں رہی. حق کی دعوت دلیل کے ساتھ ان تک پہنچا دی گئی لیکن حق واضح ہونے کے باوجود وہ اپنے عناد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو کہہ دیجئے اس معاملے کو اپنے مالک حقیقی کے پاس لے جاتے ہیں. وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا چونکہ وہ میرے اعمال اور تمہارے عناد سب کا شاہد اور گواہ ہے. اہم نکات.
ہر ممکن صحیح کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ اور ہدایت یافتہ وہ ہے جس کی اللہ ہدایت کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب آگ فرو ہونے لگے گی تو ہم اسے ان پر اور بھڑکائیں گے۔ تشریح کلمات، خبت جو پرنتھسس میں لکھا ہوا ہے، بریکٹس میں وہ ہے خے، بے اور واو، اور اس کے بعد لکھا ہے الخبت۔ نشیبی اور نرم زمین کو کہتے ہیں، پرنتھسس میں لکھا ہے ساحا۔ شعلہ آتش کے فرد ہونے کو خبتن نار کہتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، حقیقی ہدایت وہی ہے جو ہدایت کے سرچشمہ اللہ کی جانب سے ہو، اور جو اس سرچشمے سے فیضیاب حاصل کرتا ہے وہی فیضیاب ہے۔ نمبر 2، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ ہدایت سے محروم کر دے تو وہ گمراہی کی اتاہ گہرائی میں منہ کے بل گرنے لگے گا، تو کون ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ لے؟ واضح رہے اللہ کسی کو از خود گمراہی میں نہیں ڈالتا، بلکہ جو لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت کے لیے اپنے اندر ظرفیت پیدا نہیں کرتے، ان سے اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ اس صورت میں لازمی نتیجہ گمراہی ہے، کیونکہ اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنے کی صورت میں 2 صورتیں سامنے ہیں، یا تو ان پر جبر کیا جائے اور ایمان لانے پر مجبور کیا جائے، یا انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ جبر اللہ کرتا نہیں ہے، لہٰذا انہیں اپنے حال پر چھوڑ دینے کی صورت باقی رہتی ہے۔ جب اللہ ان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو ہدایت کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی مطلب کو اللہ تعالیٰ نے لفظ یضلل کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ہدایت کا حقیقی سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت کو مسترد کرنے والے کو کوئی اور سہارا نہیں دے سکتا۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ یہ ان کے لیے اس بات کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے خلق کر کے اٹھائے جائیں گے؟ تفسیر آیات۔ اس آیت کی تشریح کے لیے اسی سورہ کی آیت 49 یعنی 49 ملاحظہ فرمائیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اولم یروا ان اللہ الذی، منکرین قیامت کے جواب میں فرمایا، جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان کی مثل بنانے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا، لا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ حوالہ ہے سورہ غافر
آیت نمبر 57۔ آسمانوں اور زمین میں ہمیشہ شکست و ریخت اور تجدید خلق کا سلسلہ جاری ہے۔ کل یومن ہوا فی شان، حوالہ سورہ رحمان آیت نمبر 29۔ وہ ہر روز کرشمہ سازی میں مصروف ہے۔ نمبر 2، الا ان یخلقوا مثلہم، مشرکین کے لیے جو ناقابل فہم بات تھی اور جسم کا اعادہ خلق تھا، اس لیے فرمایا اس جسم کی مثل بنانے پر اللہ قادر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے عیناً یہی جسم دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جسم تو دنیا میں ہر 7 سال بعد بدل کر کاربن کی صورت میں فضا میں منحل ہوتا رہتا ہے، اور ہر 7 سال بعد اللہ قدیم جسم کی مثل خلق فرماتا رہتا ہے۔ نمبر 3، وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، یہاں اجل سے مراد قیامت ہو سکتی ہے، جس کے آنے میں کسی ریب و شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شک و ریب کا وجود نہیں ہے، جیسا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ میں مذکور ہے کہ یہاں ریب و شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2۔ اہم نکات۔ نمبر 1، نظام کائنات ہر وقت شکست و ریخت میں ہے۔ نمبر 2، ہر بدن اور بدن کے ہر خلیے کے لیے ایک مدت معین ہے۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا، کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر اختیار رکھتے تو تم خرچ کے خوف سے انہیں روک لیتے، اور انسان بہت تنگ دل واقع ہوا ہے۔ تفسیر آیات۔ لوگوں پر بخل اور کنجوسی کی خصلت جب غالب آتی ہے تو وہ کسی کو کشائش میں نہیں دیکھ سکتے۔ کسی پر اللہ کا فضل و رحمت ہو جائے تو جل مرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر اللہ کے ختم نہ ہونے والے خزانوں کا مالک بنایا جائے تو بھی وہ خرچ نہیں کر پائیں گے۔ یہ اشارہ ان مشرکوں کی طرف ہے جو صرف از رائے حسد اور بخل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ابو جہل نے کئی بار اس بات کا اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر افطرا نہیں باندھتے، وہ اللہ پر افطرا کیسے باندھ سکتے ہیں؟ تاہم ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کر کے اس کی برتری کو قبول کریں۔ اہم نکات۔ جن لوگوں پر حسد اور بخل جیسی خصلت غالب ہے وہ کسی کی برتری قبول نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں۔ یہ بات خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، میرا خیال ہے کہ تم سحر زدہ ہو گئے ہو۔ تفسیر آیات۔ مکہ کے مشرکین کے معجزات کے مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان کی خاطر نہیں صرف بہانہ جوئی کے لیے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ معجزوں سے کبھی ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ فرعون کی مثال سامنے ہے۔ بنی اسرائیل سے اس کی تصدیق لے سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 1-2 نہیں 9 معجزے دکھانے کے بعد ایمان لانے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سحر زدہ قرار دیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے 9 سے زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان معجزوں کا ذکر ہے جو فرعون کو حجت تمام کرنے کے لیے پیش کیے۔ وہ معجزات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 عصا کا اژدہا بن جانا۔ نمبر 2 ید بیضا جو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ نمبر 3
جادوگروں کو شکست دینا، نمبر 4 طوفان، نمبر 5 ٹڈی دل سے فرعونیوں کی فصلوں کا تباہ کرنا، نمبر 6 سسریوں کی آفت سے غلوں کی نابودی، نمبر 7 مینڈک، دریائے نیل سے اتنی مقدار میں ان کی نسل بڑھی کہ گھروں میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو گئی، نمبر 8 خون، دریاؤں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، نمبر 9 ملک میں قحط سالی کا برپا ہونا۔ اہم نکات: نمبر 1 معاند معجزوں سے ایمان نہیں لاتا بلکہ اس کے عناد میں اضافہ ہوتا ہے، نمبر 2 معجزوں سے حق کا طلبگار ایمان لاتا ہے۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، دل میں تو یقیناً جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے ہی بصیرت افروز بنا کر نازل کیا ہے، اور اے فرعون، میرا خیال ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ بس فرعون نے ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں زمین سے ہٹا دے، مگر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک ہی ساتھ غرق کر دیا۔ تشریح کلمات، جو کلمہ یہاں پہ تحریر ہے وہ ہے یستفزہ، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے فے زے اور پھر زے، فزن ہٹا دینا، تنگ کرنا، نکال دینا۔ تفسیر آیات، فرعون کا نہ ماننا اس لیے نہ تھا کہ معجزوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اسے قائل کر سکیں، بلکہ فرعون کو علم اور یقین ہو گیا تھا کہ یہ معجزے صرف اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ اس علم و یقین کے باوجود فرعون نے نہ صرف معجزوں کو ماننے سے انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ نے خود اسے غرق کر دیا۔ اہم نکات، نمبر 1 معجزہ وہ ہوتا ہے جس سے مخالف کو یقین آئے، نمبر 2 یقینی معجزے کا منکر ہلاک ہو جاتا ہے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، تم اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لے آئیں گے۔ تشریح کلمات، لفیفن، بریکٹ میں لکھا ہے لام فے اور فے بریکٹ بند ہو جاتی ہے۔ لففت شیئی کا ایک معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اور مدغم کرنا ہے۔ تفسیر آیات، معجزات کے انکار کے نتیجے میں اول تو منکر ہلاک ہو گیا، دوم یہ کہ جنہیں وہ زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے وہ سرزمین کے مالک ہو گئے۔ اس آیت میں سرزمین سے مراد فلسطین کی سرزمین ہو سکتی ہے۔ فرعون نے اپنی ساری طاقت اس بات پر لگائی تھی کہ اسرائیلی فلسطین میں آباد نہ ہوں، لیکن اللہ نے فرعون کو ہلاک کر کے ان کو ارض فلسطین میں آباد کیا۔ وعد الآخرہ سے مراد روز قیامت ہو سکتا ہے، چونکہ فرعون اور بنی اسرائیل ایک جگہ قیامت کے روز ہی جمع ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ تم چاہتے ہو تو یہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سرزمین سے ناپید کر دیں، لیکن اس ناپاک کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین کے وارث بن جائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اہم نکات، منکرین معجزہ کو 2 دن دیکھنے پڑیں گے۔ نمبر 1 معجزہ لانے والے کو زمین کا وارث بنتے ہوئے، خود کو قیامت کے دن خواری اٹھاتے ہوئے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ
وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اسی حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تفسیر آیات، یہ قرآن نازل کرنے والے نے برحق نازل کیا ہے، اور جس کے قلب پر نازل ہوا ہے اور جس نے اسے وصول کیا ہے وہ بھی برحق ہے۔ کوئی شائبہ نہ دینے والے کی طرف سے ہے نہ لینے والے کی طرف سے۔ نازل کرنے والا حکیم و علیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ علیم، سورہ نمل آیت نمبر 6۔ اے رسول، یہ قرآن آپ کو یقیناً ایک حکیم دانا کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کے جملے میں فرمایا، ہم نے آپ کو ایمان والوں کے لیے بس بشارت دینے اور منکرین کی تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ طاقت کے ذریعے انہیں ایمان لانے پر مجبور کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اس کا حوالہ ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر 22۔ آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔ اہم نکات، منبع قرآن اور حامل قرآن دونوں برحق ہیں۔ نمبر 2، رسول کا کام حجت پوری کرنا ہے بس۔ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ تفسیر آیات، یہ قرآن جو برحق نازل ہوا ہے اس کی حقانیت راسخ، تفسیر آیات میں اس کو دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ یہ قرآن جو برحق نازل ہوا ہے اس کی حقانیت راسخ کرنے کے لیے ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تدریجی عمل کے ذریعے علم و عمل میں ہم آہنگی آ جائے۔ اس قرآن نے ایک ایسی قوم کی تربیت کرنا تھی جو جاہلیت کی عطا گہرائیوں میں گری ہوئی اور تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھی۔ اس قوم کو نہ صرف تہذیب و اخلاق سے روشناس کرانا تھا بلکہ اسے اس قابل بنانا تھا جو اس کرۂ خاکی پر بسنے والوں کو تہذیب سکھائے اور انسان کے لیے تمدن کے دروازے کھولے۔ اس مقصد کے پیش نظر اللہ نے اس قرآن کو دفعتاً نازل نہیں فرمایا بلکہ اسے جدا جدا کر کے نازل فرمایا تاکہ وقفے کے ساتھ تدریجی عمل سے لوگوں کو پڑھ کر سنائے اور یہ جدید علم ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ چنانچہ دنیا انسان میں یہ عظیم انقلاب برپا کرنے والی کتاب اس امت کو 23 سالوں میں پڑھائی گئی، اور ان 23 سالوں میں شاگردان قرآن امت کو حالت جنگ و امن سے گزارا، داخلی و خارجی سازشوں سے مقابلہ کرایا، امانت و خیانت اور ایثار و استحصال کے مواقع فراہم کیے، اور ہر موقع اور ہر محل کا درس پڑھایا۔ اہم نکات، نمبر 1، اللہ کا تخلیقی و تربیتی عمل تدریجی ہوتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کو تدریجی مراحل کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہہ دیجئے تم خواہ ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، اس سے پہلے جنہیں علم دیا گیا، جب یہ پڑھ کر انہیں سنایا جاتا ہے تو یقیناً وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، اور ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہوا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اللہ ان کا
خشوع مزید بڑھا دیتا ہے۔ تفسیر آیات۔ قرآن پیغام فطرت ہے۔ فطرت سلیمہ رکھنے والے قرآنی آیات کو سن کر بے ساختہ ٹھوڑیوں پر گر پڑتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف آیات الہی سن کر سجدہ کرتے ہیں بلکہ بے ساختہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جو علم ہے وہ ان کو ایسا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ان کے اعضاء و جوارح سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ان کے دل میں بھی خشوع آ جاتا ہے اور فرتے جذبات سے گریہ کرتے ہیں۔ جب اس پیغام توحید کو پذیرائی دینے والے ایسے صاحبان علم موجود ہیں تو دیگر لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں، اس سے اس مشن کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہ۔ حوالہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ بس جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ذات کو گمراہ کرتا ہے۔ یخرون للاذقان سجدا۔ اذقان ذقن کی جمع تھوڑی کے معنی میں ہے۔ ممکن ہے یخر اور اذقان میں ربط ہو، اور اس طرح کی وہ سجدہ فطرت کے جو سجدہ فطرت کے تقاضوں کے تحت بے ساختہ ہوتا ہے وہ یخر بھی ہے، یعنی پانی کے بہنے کی طرح گر جاتے ہیں، اور صرف ماتھا نہیں پورا چہرہ زمین بوس ہو جاتا ہے، جس میں پیشانی کے ساتھ تھوڑی بھی شامل ہے۔ اہم نکات۔ اہل علم اس مشن کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ نمبر 2، آیات قرآنی سے جسم و جان دونوں میں خشوع آتا ہے۔ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور آپ اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بہت آہستہ آہستہ بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں۔ شان نزول۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں نماز پڑھی اور دعا میں یا اللہ یا رحمان پڑھا تو مشرکین نے کہا، اس صحابی کو دیکھو، ہمیں تو صرف ایک خدا کو پکارنے کی دعوت دیتا ہے اور خود دو خداؤں اللہ اور رحمان کو پکارتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے مجموع البیان ذیل آیا۔ نمبر 1، قل ادعوا اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور رحمان دونوں ایک ذات کے اسما ہیں۔ اللہ کی ذات ایک ہی ہے مگر اس کی صفات و کمالات کا ایک لفظ میں سمونا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے متعدد اسما ہیں۔ اللہ اور رحمان انہی اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ ان میں سے جس لفظ کے ساتھ پکارو ایک ذات مراد ہے۔ اسم مسمى کا آئینہ دار ہے۔ مسمى اگر خوبصورت ہے تو اس کا نام بھی خوبصورت لگتا ہے، چنانچہ لفظ پھول بھی خوبصورتی اس کے معنی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس ذات پر دلالت کرنے والے الفاظ میں بھی ان خوبیوں کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف کی آیت نمبر 180۔ نمبر 2، ولا تجہر بصلاتک۔ دوسرے جملے میں فرمایا نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، بلکہ آواز میں اعتدال رکھو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ جہر بہت زیادہ بلند آواز کو کہتے ہیں، اور اخفات یہ ہے کہ خود بھی نہ سن سکو، ان دونوں کے درمیان میں اعتدال سے پڑھو۔ اس کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ 98:6۔ جہری نمازوں کو زیادہ بلند آواز میں نہ پڑھو اور اخفاتی نمازوں کو اتنی پست آواز میں نہ پڑھو کہ تم خود بھی نہ سن سکو۔ اہم نکات۔
اللہ نے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے، یہی حکم قبولیت دعا کا ضمانت ہے۔ نمبر 2، نماز کی آواز میں بھی اعتدال اللہ کو پسند ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہہ دیجئے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ وہ ناتواں ہے کہ کوئی اس کی سرپرستی کرے، اور اس کی بڑائی کما حقہ بیان کرو۔ تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی شرکت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، کمتر شریک جیسے اولاد۔ اللہ کے لیے اولاد کی صورت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، خواہ درجے میں اللہ سے کمتری کیوں نہ ہو۔ لم یتخذ ولدا۔ نمبر 2، مساوی شریک جیسے فرشتے یا بت جو تدبیر امور کائنات میں اللہ کے برابر شریک ہوں، ممکن نہیں ہے۔ بادشاہت اور حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے اقتدار اعلیٰ میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ نمبر 3، بالا تر شریک کہ اللہ کو اس کی مدد کی ضرورت پیش آئے اور اس مدد کے ذریعے اپنی ناتوانی دور کرے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اور اس کی بڑائی کما حقہ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کما حقہ بیان کرنے کے لیے پہلے اس کا صحیح تصور ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنے کے لیے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کو دوسری مخلوقات یعنی خود اللہ کی اپنی مخلوقات کے مقابلے میں برتر سمجھا جائے۔ اللہ اکبر کے معنی کیے جائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی سب مخلوقات سے بڑا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا خود اس کی اپنی مخلوق کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے، جو در حقیقت اللہ کی بڑائی نہیں بلکہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ جیسا کہ ہم کسی آیت اللہ کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ آیت اللہ بلی سے بڑے ہیں، یا یہ کہہ دیں شاہ صاحب قبلہ گدھے سے بڑے ہیں، تو یہ تعبیر اس قدر بے معنی نہیں جس قدر یہ کہنا بے معنی ہے کہ اللہ سب سے یعنی سب مخلوقات سے بڑا ہے۔ اس کا صحیح تصور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کہا اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا من ایہ شیئی، کس چیز سے بڑا؟ اس نے عرض کیا ہر چیز سے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا عددتا، تم نے اللہ کو محدود کیا؟ اس نے عرض کیا پھر کیا کہوں؟ فرمایا قل ان اللہ اکبر من ان یوصف، کہو اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کا وصف بیان ہو سکے۔ اس کا حوالہ ہے الکافی 117:1۔ اب آ جاتے ہیں اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کمتر اور برابر شریک نہیں اور کسی بالا تر کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کو سب چیزوں سے بڑا نہ کہو بلکہ یہ کہو اللہ وصف و بیان کی حد سے بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری یہ تفسیر الکوثر کی ریکارڈنگ مکمل ہوتی ہے، یعنی سورہ اسراء کا جو تفسیر اس میں تحریر تھی وہ ہم نے مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ اس کے ہم شکر گزار ہیں، کاشان ہیں بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اور ان کے تمام اراکین کے، جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، اپلوڈ کیا، اور بہت صبر کے ساتھ ان ریکارڈنگز کا انتظار کرتے رہے، اور تمام سامعین کی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ اس دعا کے ساتھ میں اس کا اختتام کروں گی کہ پروردگار عالم ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول کرنا، اور جس جگہ پر اے پالنے والے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف کرنا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔